اسلامی سال 1448 ہجری کی ابتدا ہم کر چکے ہیں۔ اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ، اور اس سال کے یا اسلامی سال کے ابتدائی مہینوں میں محرم کا مہینہ رکھنے کی وجہ، اسلامی سال کی ابتدا اس مہینے سے کرنے کی وجہ اور سبب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اجتہادی عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی مناسبت سے انہوں نے سمجھ کر اپنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت ذوالحجہ میں طے پائی تھی اور مدینہ میں آپ کی پہنچ محرم کے مہینہ میں ہوئی تھی۔ اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ محرم الحرام قرار پایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جب گورنر مقرر کیے تھے تو خط و کتابت ہوا کرتی تھی، اور اس خط و کتابت میں یہ معلوم نہ ہوا کرتا تھا کہ یہ خط پہلے ہے یا بعد میں ہے، یہ پہلا خط ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ اس کی ترتیب نہ ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کے اوپر تاریخ یا کوئی نمبر نہیں مینشن ہوتا تھا۔ یمن کے گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خط لکھا تو اس میں یہ بات بھی اجاگر کی کہ اس طرح کا کوئی میکانزم ہونا چاہیے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 ہجری میں اسلامی سال کی مناسبت رکھی۔ یہ غالباً میں نے پچھلے جمعہ میں تھوڑی سی بات کی تھی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی سال مقرر کیا تھا، لیکن اس کی مکمل ہسٹری محرم کا پہلا مہینہ ہونا، کیونکہ آج کل ہمارے ذہنوں میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ ہم اپنی عقل کی کسوٹی پر ہر چیز کو پرکھتے ہیں نا کہ جی محرم ہی پہلا مہینہ کیوں ہوا، سفر پہلا کیوں نہیں، ذی الحجہ پہلا کیوں نہیں، عید کا مہینہ ہے، رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، وہی پہلا کیوں نہیں۔ تو اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے کیوں ہوئی؟ یہ اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ذوالحجہ میں طے پائی اور مدینہ میں آپ کی پہنچ محرم میں ہوئی۔ یہ ایک فہم ہے، استنباط ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس سے محرم کے مہینے کو پہلا قرار دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حرمت والے 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک پھر رجب کا مہینہ درمیان میں۔ تو چاروں مہینے ایک سال میں شمار نہیں ہوتے، چاروں مہینے ایک سال میں شمار نہیں ہوتے۔ اگر آپ حرمت والا مہینہ ابتدا میں رکھے محرم تو پھر گیپ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے مسلسل ہیں، اور اگر ان مسلسل کا حساب رکھا جائے تو پھر سال ایک نہیں بنتا۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اگلا سال آ گیا، ذوالقعدہ ذوالحجہ پچھلے سال میں چلے گی۔ تو یہ بھی ایک اس کے اندر علت ہے کہ اس کا حساب نہیں رکھا گیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت ہجرت جب اس میں رکھی تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہنچے مدینہ بھی دیکھی گئی، اور 17 ہجری میں اس کا نفاذ کیا گیا، اور ہم محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ گزارتے ہیں۔ دوسرا نقطہ، اس مہینے کی مناسبت سے ہمارے ہاں عام ہے، مشہور ہے کہ محرم حرام کردہ کے معنوں میں ہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کو حرمت والے مہینوں میں رکھا۔ اس کے ساتھ لفظ حرام بھی ہم لگاتے ہیں، محرم الحرام۔ اس مہینے کا نام محرم الحرام اسلامی تاریخ میں رائج ہے، لیکن اس کی وہ مناسبت جو سن 351 352 ہجری میں شروع ہوئی اور آج تک وہ چلتی جا رہی ہے، وہ مناسبت اس مہینے کے ساتھ نہیں۔ اس مناسبت میں اسلامی تاریخ کے بڑے بڑے حوادث، بڑے بڑے واقعات، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہو، یا اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ جو سمجھا جاتا ہے واقعہ کربلا، اس کی مناسبت ہو، محرم الحرام ان سب مناسبتوں سے آزاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم الحرام کا مہینہ کیسا ہوا کرتا تھا؟ آپ اس کو حرمت والا سمجھتے تھے اللہ رب العالمین کے حکم سے۔ مسلمانوں کو اس کی تعلیم دی اور اس کی تربیت بھی اسی پر کی، اور وہ تربیت کر کے بھی دکھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین کی عبادت زیادہ کی ہے، نیکیاں زیادہ کی ہیں، صدقہ و خیرات میں اضافہ کیا ہے، اس مناسبت سے کہ یہ 3 مہینے مسلسل جو حرمت والے قرار دیے گئے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے روزے رکھے۔ اسلامی اعتبار سے اس مہینے کی مناسبت کچھ یوں بھی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے روزے فرض کیے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی پوری کی پوری 13 نبوت تک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی زندگی کے 13 سال، 13 نبوت ان کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جب سے اتری اس وقت سے لے کر ہجرت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ محرم کے روزے فرض کی نسبت سے رکھے، اللہ رب العالمین نے فرض کیے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ کا پہلا سال اس کے روزے فرضیت سے گزارتے ہیں، اور دوسرا سال جب آتا ہے جس دوسرے سال کے اندر غزوہ بدر بھی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین کے روزے کی مناسبت سے احکامات بھی بدلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں اس کی فرضیت اتارتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ محرم سے ماہ رمضان روزوں کی فرضیت ٹرانسفر ہو گئی، تبدیل کر دی گئی، بدل دی گئی، اور بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے جو شریعت کے اتارنے والا ہے، کوئی اور نہیں، صاحب الشریعہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرضیت کے اترنے کے بعد محرم کے جو روزے فرض تھے وہ نفل کر دیے، اور رمضان المبارک کے روزے اللہ رب العالمین کے حکم کے تحت فرض کر دیے۔ یہ ہجرت کے بعد ہے، مدنی دور ہے، اور غزوہ بدر بھی رمضان کے مہینے میں ہوئی، مسلمان روزے سے تھے، کسی نے نہیں کہا کہ محرم کے فرضیت تھی چلو میں پہلے والے پر عمل کر لوں، رمضان بعد میں ہوا ہے، جنگ کے بعد کر لیں گے، بڑا مشکل مرحلہ، گرمی بھی ہے۔ اور یہاں پر مسلمانوں کی اطاعت، سم اور طاعت بھی نظر آتی ہے کہ جسمانی مشقت یا موسمی مشقت نہیں دیکھی گئی، اللہ کا حکم آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اس پر عمل ہو گیا، اور اسی عمل کی بدولت پھر غزوہ بدر کے یہ فاتح بھی بن کر لوٹے تھے۔ یہ ثمرات ہیں اس کے، یہ برکات ہیں اس کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کے روزوں کا آپشن دے دیا، جو رکھنا چاہے وہ رکھے، جو نہیں رکھنا چاہتا وہ نہ رکھے۔ یہ تسلسل آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلتا ہے، ہجرت کی زندگی، مدنی زندگی، اسلامی حکومت کی زندگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اب حاکم ہیں، مکہ میں محکوم تھے، ادھر حکومت نہیں تھی، یہاں حکومت قائم ہو چکی ہے، اسلامی فیصلے ہو رہے ہیں، مسجد عدالت بھی ہے اور مسجد عبادت گاہ بھی ہے، مسجد مدرسہ بھی ہے اور مسجد تربیت گاہ بھی ہے، وہ اخلاقی تربیت ہو، وہ خاندانی تربیت ہو، وہ عسکری تربیت ہو، مسجد محور ہے، سب کچھ رسول اللہ کا وہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء بنائی تھی، اللہ رب العالمین کا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ محبت کرتے ہیں اس چیز سے کہ ان کو پاکیزہ کر دیا جائے۔ کس چیز سے؟ وہ نجس ناپاک تو نہیں تھے، اس چیز سے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، گناہ ان سے دور ہو جائیں، شرک سے دور ہو جائیں، اس چیز سے وہ محبت کرتے تھے، وہ لوگ تھے مسجد قباء۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی بنائی، اس کو محور اور مرکز بنایا، دونوں کی الگ الگ فضیلتیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلسل سے اس کے روزے رکھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 10ویں سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا علم ہوا، بات چیت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھیں مسلمان اس سے پہلے یہودیوں کا ساتھ نہیں رہتے تھے، یہودیوں کا ساتھ مدینہ میں ملا۔ 3 بڑے یہود کے قبائل، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، اور مدینہ ہجرت کے بعد ان کے رسم و رواج نہیں زیادہ دیکھے گئے، ان سے جنگ و جدال ہی رہا ہے، بدر ہو، احد ہو، احزاب، خندق ہو، یا اس کے بعد کی غزوات ہوں، یہودی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کسی طرح ختم کر دیں۔ ہاں، احزاب کے بعد ان کو مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں ملی، پھر ان کی سازشوں کا محور اور طریقے ہو گئے، اور جگہ ہو گئی، اس لیے ان کا رواج، ان کا طور طریقہ کچھ دیر سے پتہ چلا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو پتہ چلا کہ یہودی بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں اور بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں، عاشورہ 10 تاریخ کو کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا وہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا گیا کہ وہ اس لیے رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو سرخرو کیا تھا، فاتح کیا تھا، وہ اس خوشی کی مناسبت سے، موسیٰ کے فاتح کی مناسبت سے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسیٰ اور میں دونوں بھائی، وہ میرے زیادہ قریب ہے، میں اللہ کا نبی، وہ بھی اللہ کا نبی، میری مناسبت ان سے زیادہ ہے، انہوں نے تو موسیٰ کی تعلیم پر عمل بھی نہیں کیا، اس وجہ سے میں بھی روزہ رکھوں گا۔
اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی سمجھنے کا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر صرف موسیٰ کے فاتح ہونے کی خوشی نہیں منائی، آپ کو تو یہ 10 ہجری میں پتہ چل رہا، ہجرت کے 10ویں سال مکہ میں فرض روزے رکھتے رہے ہیں اس کے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے نہیں بتلایا، آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو علم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس روزے کے ساتھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی شامل کی ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ارادے کا بھی اظہار کیا کہ ان کی خوشی سے بڑی خوشی محمد رسول اللہ کی ہے، مسلمانوں کی ہے، لیکن ان کا طور طریقہ بھی نہیں اپنانا، اس کی مخالفت بھی کرنی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا اصومن التاسع، صحیح مسلم کے اندر حدیث کہ میں اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا، بعض کہتے ہیں 9 کا بھی رکھوں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے اگلا سال نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ موقع میسر نہیں آیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری میں اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں، نبوت کے 11ویں سال، ہجرت کے 11ویں سال، نبوت کے نہیں، ہجرت کے 11ویں سال، نبوت کے 23ویں سال، اللہ کی مرضی اس کی منشا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگلے سال صرف 9 کا رکھا یا 9-10 کا رکھا۔ اب امت محمدیہ میں آج تک اختلاف چلتا آ رہا ہے، اور میں یہ بات کیا کرتا ہوں کہ ہم ان اختلافات کی بنیاد پر اپنے عمل کو ضائع کر لیتے ہیں، اختلاف کی نوعیت نہیں۔ کیوں؟ بڑی دلیل ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ 10 کا روزہ رکھا۔ عاشورہ کا معنی کیا ہے؟ 10 تاریخ۔ اور یاد رکھیں، میں پھر کہہ دیتا ہوں، اس عاشورہ کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، وہ سالوں بعد ہے۔ یہ عاشورہ 10 تاریخ اور یہود کی مخالفت میں تاسوعہ 9 تاریخ۔ اختلاف کی نوعیت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کا سبب بھی ختم ہو جاتا ہے اگر غرض اللہ کی عبادت ہو، اللہ کا قرب ہو اور اس کی فضیلت اور مرتبہ۔ یکفر السنۃ الماضیہ، اللہ رب العالمین گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا۔ خلاصہ کیا ہے؟ تاسوعہ مخالفت ہے، عاشورہ اصل ہے۔ اصل کو چھوڑ کر مخالفت کافی نہیں، اور مخالفت بھی ضروری ہے، اصل بھی ضروری ہے۔ تاسوعہ اور عاشورہ دونوں ہی ضروری۔ مسند احمد کی ایک روایت کے مطابق بعض محدثین نے یہ بات بھی ذکر کی ہے، اگرچہ وہ کمزور روایت ہے، کہ 10 کا اصل 10 رکھے گا، مخالفت میں 9 رکھے گا یا 11 رکھے گا۔ 11 کے الفاظ والی روایت کمزور، اصل 10 ہے، مخالفت میں 9 رکھے، 9 اور 10 کا روزہ رکھے۔ اب اس میں کوئی بھی شامل کرے یا کوئی اختلاف شامل کرے، صحابہ کا اس پر عمل موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی روایات موجود ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محرم ہے، یہ اسلامی محرم ہے، یہ حرمت والا مہینہ محرم ہے، اور اس کے علاوہ آج کے وقت میں جتنی بھی ہم چیزیں دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں ان سے کوئی تعلق نہیں۔ کتاب و سنت اس سے آزاد ہے، مبرہ ہے۔ تاریخ کے حوادث ہیں، واقعات ہیں، مظلومانہ شہادتیں ہیں، مسلمانوں کے اندر فسادات ہیں، وہ ساری چیزیں ان پہ گفتگو ہو سکتی، لیکن وہ اسلام نہیں بن سکتا، شریعت نہیں بن سکتی۔ ان حوادث اور واقعات کی بنیاد پر کسی مہینے کی مناسبت، کسی ہفتے دن کی مناسبت، کسی عبادت کی مناسبت نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے شریعت مکمل کر دی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم، اس آیت کو نازل کر دیا، دین مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد جتنے بھی واقعات ہیں ان کی مناسبت کسی بھی دن سے ہو، جس طرح ہمارے ہاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن 1 محرم کو منایا جاتا، زور و شور سے منایا جاتا، ڈیمانڈ ہوتی ہے چھٹی کرو، روڈ بلاک کرو، جلسہ جلوس کرو، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کیا ہے اس کا پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ افراط و تفرید کی وجہ سے ہے، یہ مقابلے کی وجہ سے ہے، یہ اسلامی اور شرعی مسئلہ نہیں بنتا کہ آپ بحیثیت مسلمان لازمی طور پر 1 محرم کو اس طرح منائیں کیونکہ شہادت فاروق ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حادثہ بہت بڑا، آپ 18 ذو الحجہ کو اس مناسبت سے منائیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، یہ بھی مقابلہ ہے۔ ایک طرف عید ہے، دوسری طرف غم ہے، اور یہاں پر بھی ایسے ہے، ایک طرف غم ہے، دوسری طرف عید ہے۔ یہ مقابلے کی بنیاد پر دن منائے جاتے ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اگر اس دن کو میں نہ مناؤں تو گناہ گار ہو جاؤں گا، کوئی یہ کہے کہ اس دن میں یہ تمام امور کروں گا، کام کروں گا تو پھر میں بڑا باعث اجر و ثواب والا بن جاؤں گا، جنتی بن جاؤں گا، دونوں چیزیں نہیں۔ اصل ماخذ کیا ہونا چاہیے، اصل چیز اور ڈیمانڈ مسلمان کی کیا ہونی چاہیے؟ یہ اسلامی شخصیات ہیں، خلفائے اسلامیہ ہیں، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، آپ کے شب و روز کو دیکھنے والے، اپنانے والے ہیں۔ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کو پڑھیں، اسوہ حسنہ اپنائیں اور اپنی زندگی کو ان کی زندگی بنائیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیں۔
یہ اصل ہے، اس سے ہٹ کر جو کوئی بھی کچھ کرتا ہے وہ اپنے آپ کا جواب دہ ہے۔ اور اسی طرح محرم الحرام کی بھی اس سے کوئی مناسبت نہیں، اس کی حرمت کے اندر نہ تو اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے نکلنے سے کمی ہوتی۔ اور اسلامی تاریخ کا جو سب سے بڑا واقعہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ کربلا، اس کا بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کے بھی سالوں بعد ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بھی بعد ہے۔ سیدنا علی 40 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، امیر معاویہ 60 ہجری میں شہید ہو رہے ہیں، فوت ہو رہے ہیں، اور یہ 61 ہجری کا واقعہ۔ شریعت سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ محرم الحرام کی حرمت یا اس کی حرمت کے علاوہ دونوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور اگر اس واقعے کی بات کی جائے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ایک طرف غلو ہے اور ایک طرف گستاخی، ایک طرف رافضیت ہے، ایک طرف ناصبیت ہے، اور دونوں ہی تاریخ کے جھروکوں سے دلیل پکڑتے ہیں۔ اور اگر تاریخ کی بات کی جائے، اسلامی تاریخ کو اصول حدیث پر پرکھا جائے تو 95% تاریخ نہیں بچتی، اور اگر نرمی برتی جائے تو پھر بھی اسلامی تاریخ کے اندر روافض نے اتنا جھوٹ بھرا ہے کہ جھوٹ بول بول کر اس کو سچ بنا دیا، جھوٹ بول بول کر ان کو شریعت بنا دیا، شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اور ایک عام مسلمان اپنے عقیدے کو نہ پہچاننے والا، عقیدہ اہل السنہ والجماعت سے کوسوں دور، وہ ان کا شکار ہو جاتا، بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا۔ کیوں؟ اپنا پتہ نہیں، دوسرے کا علم، جہالت کے ڈبل اندھیرے، دوہرے اندھیرے، ان میں اس کی دلدل میں پھنس کے اپنے عقیدے اور منہج کو مزید خراب کر لیتا، اپنی عبادات سے ہاتھ خالی کر لیتا۔ اٹھائیے اسلامی تاریخ ہی اٹھا کر دیکھ لیجئے، چلے مختلف مورخین کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، اسلامی تاریخ میں بھی اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی جو رسومات کے اعتبار سے ہمارے ہاں کی جاتی ہیں۔ جب اسلامی تاریخ میں وہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر کتاب و سنت میں کہاں سے ہوں گی، جن کا معیار ہی سخت ہے۔ احادیث میں محدثین نے حدیث کو پرکھنے کا جو معیار رکھا ہے وہ انتہائی سخت ہے، اس کے اندر پھر یہ کیسے آمیزش ہو سکتی تھی؟ آپ کو 4 صدی ہجری سے قبل نہیں کچھ بھی ملے گا۔ اور 4 صدی ہجری کیا ہے؟ عراق پر رافضیوں کی حکومت ہے، معز الدولہ کی حکومت ہے۔ 352 ہجری میں وہ یہ ساری رسومات کھڑی کرتا، سب و شتم شروع کرتا ہے، اس سے قبل کچھ نہیں۔ صحابہ کا دور ختم ہوتا ہے، 61 ہجری میں بھی صحابہ موجود ہیں، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس جیسے کبار صحابی موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ابو درداء موجود ہیں، اور تابعین میں بڑے بڑے نام، سعید بن مسیب جیسوں کے نام موجود ہیں، تبع تابعین میں بھی موجود ہیں۔ کسی نے ان چیزوں کو نہیں اپنایا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نام ان لوگوں میں شامل ہوتا ہے جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جانے سے منع کرنے والوں میں۔ چلے کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو اہل بیت میں سے نہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو منع کرنے والوں میں سے، اور ساتھ یہ بھی باور کرواتے ہیں کہ یہ اہل عراق، اہل کوفہ آپ کے والد کو بھی شہید کرنے والے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت مدینہ سے اٹھا کر دارالحکومت اپنا کوفہ لے گئے تھے، عراق کا شہر تھا، آج بھی عراق کا حصہ، اور ان کی شہادت بھی وہیں ہوئی ہے۔ اور تاریخ کے اندر یہ چیز موجود ہے، اس خلافت کے دور میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے جو شورش کھڑی ہوئی تھی وہ کم نہیں ہوئی، بڑی تھی، اضافہ ہوا تھا۔ فتوحات اسلامیہ رک گئی تھی، اور روم کے عیسائیوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سلطنت پر بارڈر پر لشکر کشی بھی کی تھی، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط صرف لکھا تھا، صرف ایک خط، سارا لشکر واپس چلا گیا تھا۔ یہ رعب اور دبدبہ تھا، یہ مسلمانوں کے اندر جہاد کی برکت تھی۔ اور دوسری طرف اس طرف بھی ہمیں نگاہ ڈالنا پڑے گی کہ یہ جرت کیوں ہوئی عیسائیوں کو؟ مسلمانوں کے اندر آپس میں اس شورش کی وجہ سے، اس اختلاف کی وجہ سے، جو اختلاف سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے شروع ہوا، آپ کی شہادت پر بھی ختم نہ ہوا، اور پھر چلتے چلتے اس کے بعد جمل ہے، صفین ہے، دیگر واقعات ہیں۔ لیکن ان واقعات کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے یہ اسلامی ہسٹری کا حصہ نہیں۔ صرف کربلا کو ہی اگر اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح سند کے ساتھ جو باتیں منقول ہیں، اور یہ صرف سنی کتابوں میں نہیں ہے، البدایہ والنہایہ، تاریخ طبری، اس طرح کی کتابوں میں نہیں، الاستعابہ میں موجود ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، یہ اہل سنہ کتابیں، ان میں نہیں صرف، بلکہ مسعودی کی کتاب میں بھی، تاریخ مسعودی میں موجود ہے۔ مشہور شیعہ ملا باقر مجلسی بہار الانوار میں یہ چیزیں ذکر کرتا۔ ہم نے اس کو کچھ اور سمجھ لیا، پڑھے بغیر جو چل رہا ہے، جو سن رہا ہے، اور کتنا اثر ہوا، کتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا کہ ہم روڈ پر چلتے ہوئے جا رہے ہیں اور اس کو سن رہے ہیں، مرثیے پڑھے جا رہے ہیں،
کیا کیا بکواسات اس میں شامل کی ہوئی۔ ہاں 2 گروہ بنے، مختار ثقفی بنو امیہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی بنو امیہ میں سے، اس کو دادا پردادا سمجھتے ہیں، اور مد مقابل میں حجاج بن یوسف، 2 گروہ یہاں سے بنے تھے۔ حجاج بن یوسف کا گروہ ناصبیت کی طرف تھا، اور مختار ثقفی، مختار بن عبید الثقفی مدعی نبوہ ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا کہ نبوت میرے پاس آ گئی ہے، جبرائیل امین میرے پاس آ گیا۔ 30 کذابون دجالون ان میں سے ایک تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا 30 دجال کذاب آئیں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، ان میں سے ایک مختار ثقفی، اس نے رافضیت کو پروموٹ کیا تھا۔ دونوں بنو امیہ میں سے کیا فیصلہ کریں گے؟ اسلام کی خاطر اس طرح کیا، آپس کے اختلاف کی وجہ سے اس طرح کیا، اور وہ تو نبی بن بیٹھا تھا، اس کے پیروکاروں کو کیا کہیں گے، اس سے خوش ہونے والوں کو کیا کہیں گے؟ ہم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، میں اس واقعے کو کھول کر نہیں رکھ رہا آپ کے سامنے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی وضاحت کے ساتھ صحیح بخاری میں حدیث موجود، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، دوسری روایت میں لیس منا من لطم الخدود، دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، لطم کے بھی ضرب کے بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یہ ہے، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی خاتون کو سزا دی تھی، کیسی کو، کیا معنی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ کون ہم میں سے نہیں ہے؟ من ضرب الخدود، اپنے چہرے کو جو مارتا ہے پیٹتا ہے غم کی وجہ سے۔ اس حدیث میں کوئی اختلاف نہیں، صحیح ترین حدیث۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جاہلیت کی عورتوں سے یہ وعدہ لیا کرتے تھے کہ بہن نہیں کرو گی، مردے پر روئے گی نہیں۔ کیوں؟ عرب معاشرے کا یہ مزاج تھا، یہ حصہ تھا کہ میں تیرے مرنے پر آ کر روؤں گی، تو میرے پہ آ کے مر، یہ ان کو رسم و رواج تھا، اور پیسے بھی ملتے تھے۔ اور یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کو سزا دیتے ہوئے کہی تھی، اس کو سزا دی، اس کا چہرہ کھل گیا، کپڑا اتر گیا سر سے، صحابہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برہنہ ہو گئی، آپ کہیں کوئی پرواہ نہیں، جس نے اپنی عزت کا تحفظ نہیں کیا اس کی ہم کیوں کریں؟ کیوں؟ یہ جو بین کر رہی تھی یہ تو دراہم کے لیے کر رہی تھی، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور شق الجیوب کیا ہے؟ اپنے گریبان کو پھاڑنا، چاک کرنا، اس کو مار۔ ودعا بدعوى الجاہلیہ، جاہلیت کی باتیں، ہائے تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میں ہوتا تو تجھے بچا لیتا، تو میرا بازو تھا، اس طرح کے الفاظ یہ جاہلیت کے الفاظ ہیں، اسلامی نہیں۔ آپ اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ لیں، اور عمر کی اس تعزیراتی سزا کو سامنے رکھ لیں، اور فیصلہ کر لیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اسلامی ہے یا ضد اور تعصب میں یہ کیا جاتا ہے، مقابلہ بازی میں کیا جاتا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں جی اختلافات بہت ہیں، بڑا نازک مرحلہ ہے جس سے ملک پاکستان گزر رہا، معیشت بڑی کمزور ہے۔ یہ اتنے دن کاروبار بازار بند ہونے سے معیشت پر پھر کوئی اثر نہیں پڑتا، معیشت کمزور کی وجہ سے آدھا بجٹ ہم نے سود میں دے دینا ہے جو قرض اٹھائیں، لیکن یہ اتنے دن ہم نے معیشت بند رکھنی، اس کی ہمیں پرواہ نہیں، اس پر ہمیں فکر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بازار بند کرنے سے منع کیا، راستہ بند کرنے سے منع کیا جو لوگوں کی گزر گاہ، ہم عمدن قصدن بند کرتے، اور اگلا مرحلہ ہم نیٹ ورک بھی بند کر دیتے۔ سیکورٹی کے بڑے مسائل، یہ مسائل ہم نے بنائے، شریعت میں نہیں، اجر و ثواب نہیں۔ ہاں آپ کو اجازت ہے، اسلام نے اجازت دی، آپ جس مذہب کو مانتے ہیں اپنی 4 دیواری میں کریں، کس نے آپ کو منع کیا؟ اور امن و امان، جب کوئی کسی کے بڑے کو گالی دیتا ہے تو امن و امان خراب ہوتا ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ مسلم معاشرہ نہیں ہے۔ میں اور آپ اپنے کسی بڑے کے بارے میں کوئی مغلظات نہیں سنتے، مغلظات نہ بھی ہو اس کے خلاف بات نہیں سنتے، کیوں؟ دلی ہمدردی، محبت ہے، پیار۔ اور اگر کوئی ان ہستیوں کے بارے میں کہے جو اسلام کے ماخذ ہے، اسلام کے مصدر اور منبع ہے، ستون ہے، تو پھر اسلام کی باڈی کہاں سے بچے گی؟ مسلمان کا، میرا اور تیرا اسلام کہاں سے بچے؟ ہمیں بڑی مصلحتیں یاد آ جاتی ہیں، لیکن جو اصل سوچنے والی بات ہے اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ جہاں پر معاملہ درست ہوتا ہے، معاملہ فہمی ہوتی، مسئلہ حل ہوتا ہے، اس طرف ہم نے نہیں جانا۔ انتشار، خود پلان اور صرف بیان بازی سے پھر کچھ نہیں ہوتا۔ عملی طور پر مسلمانوں کو جوڑنا ہے تو پھر اس نفرت کو نکالنا پڑے گا، ایسے افراد کا کلا کما کرنا پڑے گا جو ان ہستیوں پر مغلظات بکتی، ایسے لٹریچر کو ختم کرنا پڑے گا جن میں ان ہستیوں کے مطابق کچھ چیز لکھی، ان کے متعلق کوئی بات ہے جن سے متعلق اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یاد رکھیں مسلمان کی نجات صرف اسی چیز میں ہے جو کتاب و سنت میں ہے، اس کے علاوہ وہ اپنی مناسبت کہیں سے بھی لے آئے، کچھ بھی کر لے، کتاب و سنت کے مخالفت ہے تو پھر باعث نجات نہیں، اس کی ہلاکت ہے۔
کتاب و سنت ہی وہ واحد راستہ ہے، قال اللہ اور قال الرسول ہی وہ واحد راستہ جو ہمیں نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، اپنی بھی، معاشرے کی بھی، خاندان کی بھی، معیشت کی بھی۔ اور اگر ہم انہی چیزوں میں الجھے رہیں گے تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا اور ہلاکت میں جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔